پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ رکاوٹ کیوں ڈال رہی ہے جو آپ ریفرنس لے کر آئے ہیں اور جو آپ نے آرڈیننس طے کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں اوپن بیلٹنگ ہو, یہ دونوں پارٹیز کیوں نہیں چاہتے؟ میں تو خیر اوپن بیلٹنگ کے حق میں نہیں ہوں, سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ میں دین ہی آپ کو حوالہ دوں گا. سیکریسی اسلام کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. سب سے پہلے تو ہمارا رب ہے ستار العیوب, عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا. اس کے بعد اس کا نام ہی ستار ہے, اس کے ناموں میں ایک نام ستار ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب چھپائے لوگوں کے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ عیب ہی کہلائے گا نا کہ آپ کسی غلط کا آپ کسی پارٹی کی دوسری پارٹی طرف جا رہے ہیں, عیب کہلائے گا, اس کو عیب ہی کہیں گے, یہ عیب ہے, گناہ ہے. اب آ جائیں دوسری طرف کہ میں آپ کو سب سے بڑی سیکریسی بتاتا ہوں. منافقین کی لسٹ تھی, ایک منافقین کی لسٹ تھی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. رسول اللہ نے کسی منافق کا نام ظاہر نہیں کیا کبھی. اگر یہ لوگ سارے منافق کہلائیں گے جو ووٹ کسی اور کو جا کے دیں گے, تو منافقین کی لسٹ بنا کے رکھیں, لیکن یہ اس کو ظاہر نہ کرنے دیں. گویا آپ اپنی پارٹی لائن کے, میں پارٹی لائن کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں سر, یہ میرا جمہوری اور آئینی حق ہے کہ میں کسی چیز کے بارے میں جو آئین کا حصہ ہوں. لیکن آپ کی پارٹی نے, میری پارٹی میں ابھی تجویز آئی ہے, سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ایک آرڈیننس جاری کروایا ہوا ہے. بالکل, اب سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوگا نا اس کا. تو میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں جو کہ ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت سے جو آئین کے اندر پہلے سے تھا موجود, اس کے میں اس کا دفاع کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف آئین کے خلاف نہیں جا رہا, یہ آئین میں ابھی بھی موجود ہے, اس کا میں دفاع کر رہا ہوں. وہ آئین سے نکلوانا چاہتے ہیں, کوئی ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے بھی میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ایک چیز سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے, اس کے بعد آپ فوراً ایک آرڈیننس لے کر آ جائیں تاکہ سپریم کورٹ کو آپ مشکل میں ڈال دیں. تو سپریم کورٹ مشکل میں پڑ جائے گی, لیکن مشکل میں نہیں پڑے گی, وہ مشکل میں نہیں پڑے گی. اس کے پاس بھی راستے ہیں بہت سارے. تو اس کا میں آرڈیننس کی ذرا جلدی کر گی, بہت جلدی کری تھی. اور اب دیکھیں, اور یہ ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ریفرنس جو وہی ویسے بھی آپ سپریم کورٹ میں گئے تھے, اچھی بات تھی لوگ, لیکن شو آف ہینڈ دیکھیں, شو آف ہینڈ ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے جس میں مجھ جیسے ضمیر جن کے ہوں وہ تو بیٹھ جائیں گے. شو آف ہینڈ یہی ہوگا نا کہ ایک آدمی بیٹھ جائے گا ایبسٹین کر گیا, تو وہ میرے جیسے ضمیر والا ہو نا. تو آپ کو جب پتہ ہے کہ اندر کچھ لوگ ہیں ایسے جن کے جو شو آف ہینڈ نہیں کر سکتے, تو بہت سی پارٹی میں ویسے پارٹی کو انسیکیورٹی کیا ہے اس میں؟ سر آپ دیکھیں نا, جو ہمارے بات انسیکیورٹی کی نہیں ہے, بات یہ کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے سارا, دونوں طرف ہو رہی ہے خرید و فروخت. تو عمران خان صاحب کی تو نیت نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہ ہو, اس کو روکے کسی طرح, لیکن اس کے طریقہ کار کہ شو آف ہینڈ کر کے آپ سیکریسی میں رکاوٹ ڈال دیں. میں کہتا ہوں سیکریسی کے اندر کچھ ایسے کچھ تجاویز آئیں کہ کوئی ایسا کیمرہ تو ہو لگا ہوا, سیکریسی حد تک بھی نہ ہو, کوئی کیمرہ تو لگا ہو. ہاں کیمرے تو بہت لگائے جاتے ہیں آج کل, تو کیمرہ کوئی ایسا تو لگا ہو کہ جس کیمرے سے یہ پتہ چل جائے کہ جو ووٹ جو ڈال رہا تھا ٹھپا اس نے لگایا کدھر, ہاتھ تو آ جائے ٹھپا لگاتے ہوئے تاکہ پتہ چل جائے. اتنی سیکریسی تو کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک انفارمیشن ہے جو گردش کر رہی ہے گورنمنٹ کے اپنے حلقوں کی طرف سے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ, اور سندھ کے اندر جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ, انہوں نے اپنے گروپس بنا لیے اور انہوں نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ اگر آپ پارٹی کے باہر سے کسی کو امیدوار بنائیں گے تو ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے, اور ان کی سیٹلمنٹ ہوگی. میں گروپ بندی کے خلاف ہوں, جو کریں کھل کر خان صاحب سے بات کریں. میں خان صاحب کا آدمی ہوں, میں خان صاحب کا آدمی رہوں گا, میں خان صاحب سے لڑوں گا, لڑائی بھی لڑوں گا, سب کچھ کروں گا, لیکن میں گروپ نہیں بناؤں گا. میں G7 نہیں بناؤں گا. کراچی میں G7 کب سے بنا ہوا ہے, اور وہ بنا ہوا ہے جو گروپ بنا ہوا ہے, گروپ G7 کیوں بنا ہوا ہے G7 بھائی؟ آپ 14 اراکین اسمبلی ہے, 14 اراکین اسمبلی گروپ نہ بنائے. تو جو گروپس بنا رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. ہاں کھل کر لڑے نا, آئے ٹی وی پر کہیں کہ میں حفیظ شیخ کا ساتھ نہیں دوں گا, میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا, یہ کہیں نا, کھل کر بات کریں. ایک گروپ, ارے میں کہتا ہوں منافقت کرنے کی چیز تھوڑی ہے, کھڑے تو مخالفت کرو یار, منافقت کوئی کرنے کی چیز ہے, مخالفت کرنی چاہیے, ایسے کوئی تھوڑی بات. ویسے عباس صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ کیوں ریسسٹ کر رہے ہیں سر؟ آپ نے کوئی سینیٹر کی سیٹس خرید رہی ہے سر, کوئی ایم پی ایس الزام لگا تھا خریدتے تو نہیں تھے. کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ بہت آسان ہے, جیسے ریزرو لیڈیز بنتی ہیں وغیرہ. نہیں, آپ یہ بھی تو بتا دیں, آپ نے نہیں خریدی تھی. میں نے تو نہیں خریدی. میں ایک چیز بتا دوں, جیسے ریزرو سیٹس لیڈیز, سب سے پہلے آپ پہ الزام لگا تھا, آپ کو یاد ہے؟ الزام تو سارے جس کے بعد پیسے ہوتے ہیں اس میں جو آدمی بھی پیسے ہو, ہم آئی ایس ٹیکس پیئر ہیں, ہم اگر آئیں کہ مطلب ہمارے جو زندگی جو بھی پیسہ اس ملک میں اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دو. کوئی ٹیکس روپے نہ دیتا ہو, جو اربوں روپے کا ٹیکس دیتا ہے اس میں بھی آپ کرپشن. یہ اس معاشرے میں ایک ریت بن گئی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جو ریزرو سیٹس عورتوں کی ہوتی ہے, اگر گورنمنٹ واقعی اصلاحات لانی چاہتی تھی تو جن کے جس ممبر تھے اس تناسب سے ان کے سینیٹرز آ جاتے, ہر ایک کے پی کے میں, پنجاب میں, سندھ میں, آئین میں ترمیم کرنی پڑتی, وہی نہ ترمیم کر لیتے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ کے 2 سینیٹر بنتے ہیں, آپ کو 2 مل جائیں گے, ان کا 1 ملتا ہے, ان کا. اگر گورنمنٹ سیریس ہوتی, گورنمنٹ نان سیریس ہے, گورنمنٹ یہ چاہتی ہی نہیں. جیسے عمران خان صاحب نے آج کہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ پاور بھی ہوتا ہے, وہ کہنا چاہ رہے تھے, آپ وہ کلپ کو دیکھیں ذرا, وہ پہلے پیسے کہنا چاہ رہے تھے, ایک ساتھ ہی منہ میں پیسے نہیں پاور کر دیے, پہلے رک گئے. تو
ہر ایک چیز گورنمنٹ خود کرتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ بہت کر سکتی ہے, سیٹس کی خرید سکتی ہے. بالکل جیسے انہوں نے پہلے خریدی, جیسے میں نے کہا نا کہ اگر ہم نے خرید لیا تو آپ روئیں گے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, خفیہ کیوں ہونا چاہیے. ایک تو انہوں نے جو کہا کہ ہر ایک کی اپنے, دوسرا یہ ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں میری پارٹی میں ایک پیراشوٹ پہ آدمی آتا ہے باہر سے, ڈیول نیشنل, آپ کی پارٹی میں بہت آئے ہیں. میری بات تو ابھی میں پوری کروں, اور میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں, اور میں کہتا ہوں میں اس کو ووٹ نہیں دیتا, ٹھیک ہے. وہ باہر سے آتا ہے, فورنر آتا ہے, اور ڈائریکٹ پاکستان میں جو ہے آ کے مجھے سینیٹر بنا دو, اور میں جو ہے بہت آئنسٹائن ہوں اور اس ملک کو چلاؤں گا. میں ادھر بیٹھا ہوں, میں اور میں کہتا ہوں میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا. جب خفیہ ہوگا میں اٹھا کے بیرامن تنگی صاحب کو ووٹ لگا دوں گا, دوسرا آئے گا وہ بھی بیرامن تنگی کو ووٹ لگا, ووٹ نکلیں گے. بیرامن تنگی صاحب کا 5 مرلے کا گھر ہے, پتہ چلے انہوں نے 20 ووٹ لیے, اور جو سرمایہ دار لندن سے آیا ہے جو 1 ارب روپے پارٹی فنڈ میں یا اسپتال فنڈ میں, اس بیچارے آپ کی پارٹی میں ایسے سینیٹرز ہیں, مثلا کیپٹن شاہین صاحب ہیں ایک, جن کو کوئی بندہ نہیں جانتا تھا, سینیٹر ہیں, آج بھی کسی نے ان کی شکل نہیں دیکھی. غلط ہے نا, نہیں میں کہا یہ غلط ہے نا. تو آپ لوگوں نے ووٹ دیے تھے ان کو. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ خفیہ ووٹ ہے اسی لیے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پارٹی کو دیں, آپ ایک اچھے انسان کو ووٹ دے سکتے ہیں. آپ جا کے ایک آدمی کھڑا ہے آپ اس کو اپنا ووٹ دیں, کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پابند ہے کہ کسی نے, آپ کم از کم آدمی اپنے خمیر کے مطابق ووٹ دیں. خمیر کے مطابق تو دے, ایک پاکستانی کو تو باہر سے لا کے آپ کی پارٹی میں تو ہیں لوگ, میں نے جو دے رہا غلط ہے. ایک آدمی, آج آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ووٹ ہو اس کا یا اس کا یہ کریں کہ جس پارٹی دیکھیں نا, 2 سندھ سے لوگ لا کے پنجاب سے الیکٹ کروائے تھے میاں نواز شریف صاحب, لیکن وہ پارٹی کے لوگ ورکر, اور اس بار نہیں وہ پارٹی کے تھے. اس بار بھی وہ محمد زبیر صاحب کو, کس کا, وہ جو سینیٹر سے پھر نکل گیا, وہ نہال ہاشمی ورکر تھا. اچھا وہ دوسرا جو لمبا سے وہ عقیب والا وہ بھی ورکر تھا. نہال ہاشمی تو بہت پرانے یہ ورکر تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کو پنجاب میں بندہ نظر نہیں آیا؟ نہیں ایسے نہیں, ورکر ہے, نہیں ورکر ہیں پرانے جنہوں نے لائلٹی ہے پارٹی کے ساتھ. محمد زبیر صاحب, امیر آدمی, محمد زبیر صاحب اور وہ پنجاب سے الیکٹ کروایا جا رہا ہے. پیسے ہیں, نہیں امیر آدمی نہیں, غریب آدمی ہے, اس کو دیکھیں یہی تو بات ہے. لیکن پھر نکال بھی تو دیا ان کو. بات سنو, باہر سے آدمی آ جائے, سرمایہ دار آدمی آ جائے, پارٹی کو 50 کروڑ دے یا 1 ارب دے, اسی لیے تو اصل میں مسئلہ پتہ ہے اس کا. ویسے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ اپنی پارٹی سے اختلاف کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی اپنی پارٹی سے اختلاف کر رہے ہیں. اس بار لوگ پیسے پارٹیوں کے لیے مانگ رہے ہیں, کیا آپ ہمیں دیں, ہم آپ کے لیے قانون بنائیں گے اور آپ کو ایم پی ایز ووٹ دیں گے. ایم پی ایز ووٹ دینے کے لیے نہیں ہے تیار, قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے تیار. وہ کہتے ہیں ہم دیں گے یا تو پارٹی کے ورکر وہ ووٹ دیں گے, یا ہم اس شخص کو دیں گے جو پھر ہمارے, اور آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں. اور اگر میاں نواز شریف صاحب یا مریم صاحب نہیں دیں گے وہ لوگ ووٹ, باہر سے کوئی شخص لے آئیں گے, نہیں دیں گے. پکی بات ہے, آج تو یہ سمجھوتا ہوگا, پکی بات ہے. تو پھر آپ یہ اس ساتھ ہیں اس میں کس چیز کا, کہ مطلب یہ پیراشوٹ والوں کو دیں ووٹ؟ نہیں, ہم پیراشوٹ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے نا پھر, تاکہ پتہ چلے کون کس کو ووٹ دے رہا ہے. نہیں اوپن پہ تو بات نہیں ہے, سیکریسی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ایک پیراشوٹ سے آئے آدمی تو پھر تو آپ اوپن پر کیمرہ لگاؤ, ٹپا ہاتھ کا پتہ چل جائے, یہ ہاتھ عامر لیاقت کا انگوٹھی والا. اچھا وہ کیمرہ لگا. تقی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اس بار تو آصف علی زرداری صاحب یا آپ کی پارٹی ووٹ تو نہیں خرید لے گی؟ دیکھیے جاوید صاحب, جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کا تعلق ہے, اور اس کی, آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں تمام سینیٹرز ان اپوز آئے تھے, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. اگر آصف علی زرداری صاحب خریدنا چاہتے تھے تو اسی وقت وہاں پر این پی اور پیپلز پارٹی کی جوائنٹ حکومت تھی, لیکن نہیں ایسا کیا پاکستان. لیکن سر اسی آصف علی زرداری نے بعد میں بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری حکومت گول کر دی تھی سر, آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ تو آپ کہتے ہیں نا سر, وہ انہوں نے مانا تھا زرداری صاحب نے, انہیں کہا تھا میرا ایک بھی ممبر نہیں تھا وہاں پہ. دیکھیے یہ آپ کہتے ہیں, لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ الیکشن ہوا تھا, اور دونوں دفعہ تمام سینیٹر ان اپوز آئے تھے. وہ ٹھیک ہے, لیکن صادق سنجرانی صاحب کو آصف علی زرداری صاحب نے چیئرمین بنایا تھا سینٹ کا, وہ پرائیڈ لیتے رہے اس پہ سر, بڑا فخر سے کہتے تھے میرا ایک بھی ممبر نہیں تھا. اس وقت آپ بات کرتے ہیں ووٹ کی اور سینٹ کی, تو میں نے اس کا جواب دیا, اور آپ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں جاوید صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ پھر زرداری صاحب خریدنا چاہتے ہیں, تو میں نے اس کے رول کے بارے میں آپ کو بتا
دیا کہ 2008 سے 13 تک 2 دفعہ الیکشن ہوا تھا اور دونوں دفعہ انپوز آئے تھے. تو یہ وہی زرداری صاحب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کنسنسس, وہ چاہتے ہیں ورکر کو بالکل سر, ان کو کامیاب کروانا تاکہ وہ پارلیمان میں اپنا رول پلے کریں. ٹھیک ہو گیا خواجہ صاحب, آپ نے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, لیکن یہ خرید و فروخت ضرور بند ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.